آج بڑی خوش قسمت گھڑی ہے کہ ملک کے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ بر صغیر کے سینئر اور معروف شاعر جناب انور جمال صاحب اپنا کلیات مکمل نامکمل عنایت کرنے کے لیے میرے غریب خانے پہ تشریف لائے، اور میں انور جمال صاحب کی شخصیت سے، ان کی شاعری سے، ان کی فنی جہتوں سے اتنا متاثر ہوں، اور ایک شخص حیران کن طور پر اتنا اگر ادب میں کام کر رہا ہے تو اس کی صلاحیتوں پر، اس کی تخلیقی جو گہرائیوں پر، اور اس کے جو آپ سمجھیں کہ ایک محنت ادب کے لیے، اس کو آپ کسی بھی طرح اگر چاہیں تو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ تشریف لائے ہیں، تو چونکہ جب ہم مارننگ واک کرتے تھے، انور جمال صاحب بھی آتے تھے، تو ہم ان سے کمپنی گارڈن میں بھی ان کی شاعری سن لیتے تھے۔ تو آج انور جمال صاحب جی آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، تو کچھ عنایت فرمائیں شاعری کے ضمن میں۔ مہربانی پروفیسر نسیم شاہ صاحب، میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جو افراتفری کا زمانہ ہے، اس وقت ادب شناس صحیح معنوں میں تخلیقی ضمیر بہت ہی شاذ نظر آتے ہیں، کم نظر آتے ہیں۔ میں آپ کا پہلے بھی قدردان تھا، اب بھی قدردان ہوں، اور یہ جو میں نے جملہ آپ کے لیے لکھا ہے اس کو میں خود پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ اتفاق سے تخلیقی جملہ ہے اور یہ آپ پر ہی صادق آتا ہے، کسی اور پر لکھا نہیں جا سکتا۔ بہت مہربانی، یہ خاص ہے۔ میں نے اس کتاب پر آپ کو پیش کرنے سے پہلے لکھا ہے، گرد گرما گداؤ گورستان کے شہر میں ایک زندہ شخصیت، دل نواز ادیب و شاعر پروفیسر نسیم شاہد کی خدمت میں۔ یہ کوئی میری وہ نہیں ہے، میں صحیح دل سے یہ لکھا ہے، یہ آپ کی بہت بڑی ارتجالن لکھا ہے، یہ آپ کی ذرا نوازی بھی اور محبت بھی ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ ہمیشہ سے میں آپ سے آپ کے محبت اور پیار کا بہت قائل ہوں۔ خاص طور پر ایک چیز تو مجھے ہمیشہ میرے دل میں اٹک گئی ہوئی ہے کہ اگر کوئی زندہ دل شخص شہر کا ہے تو وہ میرے نزدیک صرف نسیم شاہ صاحب، اور بھی لوگ ہیں لیکن یہ ان کو متحرک رکھتے ہیں، وہ خود نہیں ہوتے، یہ ان کو متحرک کسی کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور اس میں جبار مرزا صاحب کو بھی بڑا عمل ہے، کیونکہ ان کو جب تک میں ٹارگٹ نہ بناؤں نا میرے اندر زندہ دلی پیدا نہیں ہوتی۔ وہ بھی پیارے دوست ہیں، بہت پیارے نائس آدمی ہیں، اور آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میرے بھی بڑے قدردان، میں ان کا بڑا مدعا ہوں۔ تو میں غزل کے چند شعر پیش کر رہا ہوں بسم اللہ، آپ کی نظر تنقید کے لیے۔ شجر کے جسم کو بے برگ و بر تو ہونا تھا، کیا کہنا جی، کیا شجر کے جسم کو بے برگ و بر تو ہونا تھا، دیا تھا زہر جڑوں میں اثر تو ہونا تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے، کیا کہنا جی، کیا کہنا، کیا خیال ہے، کیا بات ہے۔ شجر کے جسم کو بے برگ و بر تو ہونا تھا، دیا تھا زہر جڑوں میں اثر تو ہونا تھا۔ اور شعر ہے پروفیسر، کسی کرن کی نہ توقیر کی زمانے نے، کسی کرن کی نہ توقیر کی زمانے نے، فضا میں تیرگی کو معتبر تو ہونا تھا، کسی کرن کی نہ توقیر کی زمانے نے، فضا میں تیرگی کو معتبر تو ہونا تھا۔ خزاں پسند تھے گلشن کے سبز رو پودے، خزاں پسند تھے گلشن کے سبز رو پودے، قیام موسم گل مختصر تو ہونا تھا۔ کیا خیال ہے سر، کیا خیال ہے۔ خزاں پسند تھے گلشن کے سبز رو پودے، قیام موسم گل مختصر تو ہونا تھا۔ یہ اور بات ہوا نے نہ اس کا ساتھ دیا، یہ اور بات ہوا نے نہ اس کا ساتھ دیا، وگرنہ تیر تیرا کارگر تو ہونا تھا۔ یہ اور بات ہوا نے نہ اس کا ساتھ دیا، کیا کہنے، وگرنہ تیر تیرا کارگر تو ہونا تھا۔ امیر شہر کو انور نشہ تھا دولت کا، امیر شہر کو انور نشہ تھا دولت کا، میری فغاں کو وہاں بے اثر تو ہونا تھا۔ امیر شہر کو انور نشہ تھا دولت کا، میری فغاں کو وہاں بے اثر تو ہونا تھا، اور دیا سا زہر جڑوں میں اثر تو ہونا تھا۔ واہ، بہت بہت منفرد، بہت خوبصورت غزل۔
آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بڑی مہربانی مجھے. اور اس نوجوان کا بھی شکریہ جو آپ کے ہاں، ساتھ مجھے آیا اور ہماری ویڈیو بنا رہا ہے. عمر بلال ہے، عمر بلال آپ کا بہت بڑا شکریہ. پیارا بھائی ہے میرا، شاعر ہے ہاں. اور بہت قدردان ہے آپ سب لوگوں کا. مطلب نہ جانتے ہوئے بھی مجھے آپ کو کبھی ملے نہیں، لیکن وہ نام جانتے تھے. مجھے کہہ رہے تھے نسیم شاہ صاحب کو میں جانتا ہوں، کارناموں بھی دیکھتا رہتا ہوں. تو یہ بڑا پیارا برخوردار بھائی ہے. تو جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ عمر بلال. چلو جی، ماشاء اللہ، بہت اچھا کیتا ہے.